ہر مسلمان اپنے زبان سے ہر وقت کبھی نہ کبھی ان الفاظ کو دہراتا ہے، کبھی کسی کا نقصان ہو جائے یا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، مگر اس کی تفصیل، اس کی لذت اگر تفصیل میں جائیں تو اس کی لذت بھی ہم آج محسوس کر لیں گے۔ آپ پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، تو جب ہم اللہ ہی کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ظاہر ہوا کہ ہم جو دنیا میں دین اور دنیا کے معاملے میں اپنے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ اختیارات ہمارے نہیں ہیں بلکہ سب کچھ اللہ ہی کے ہیں۔ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جب اللہ ہی کے ہیں تو جس کے ہم ہیں اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اور پھر جب اس کے طرف لوٹ کر ہی جانا ہے تو پھر ہمارا اختیار کیسا؟ ہم کیوں اپنا حکم کسی پر چلائیں؟ قرآن کے مطالعے کے بعد ایمان کی تعریف کے لیے بھی یہ ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ انسان اپنے جسم و جان، عقل، دماغ، فکر و نظر، نفس و ضمیر اور خواہشات کو انسان اپنی زندگی ابتدا سے لے کر آخر دم تک وہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے۔ اور بیعت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب ہم نے ایک ہاتھ اپنے کسی جس سے بیعت کی اس کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر اس کے سامنے ہمارے اختیارات کیوں چلائیں؟ کیونکہ سارے اختیارات ہم نے جس سے بیعت کی ہے اس کو سونپ دیے ہیں۔ اب وہ جدھر چاہے لے جائے، جیسے کہ ایک امام کی جب ہم اقتداء کرتے ہیں تو جب رکوع کرے تو ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرے تو پھر بیعت کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس سے برعکس کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کے امام ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے تابع رہے، ہم ایسا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، تو سارے اختیارات بھی اسی طرح سے اللہ ہی کے ہونے چاہیے۔ ان میں کسی چیز کو اپنی نہ سمجھے اور کسی بھی چیز کو اس کے مقصد کے خلاف کبھی استعمال نہ کریں۔ اس طرز عمل کا نام ایمان ہے۔